وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کا معاملہ اور اب ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں مظاہرین کی ہلاکتیں ہوئی، اس سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ کی ایران پر بڑے حملے کی بھی دھمکی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ مظاہروں کے دوران مزید افراد ہلاک ہوئے تو امریکہ سخت جواب دے گا۔ اس سے پہلے بتائیں کہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کے خلاف امریکی چارج شیٹ بھی سامنے آ گئی۔ اب ان کو عدالت لے جایا جا رہا ہے جہاں پر عمر قید کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ وینزویلا کے صدر کی عمر قید کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ناظرین کو بتائیں کہ وینزویلا کے صدر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مخصوص مقام پر پہنچایا گیا جہاں سے انہیں عدالت منتقل کیا جا رہا ہے، جس کے مناظر بھی اسکرین پر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین کو بتائیں کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو ان کی اہلیہ سیلیسیا فولیس کے خلاف امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے دائر کی گئی چارج شیٹ امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کی ویب سائٹ پر شیئر کر دی گئی۔ مذکورہ چارج شیٹ کی بنیاد پر دونوں کو آج نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس کے مناظر اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں کہ ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ چارج شیٹ میں ایسے فرد جرم جس میں سب سے پہلے موجودہ الزامات کو مزید وسعت دی جائے گی، ایسے فرد جرم جس میں پہلے سے موجود الزامات کو مزید وسعت دی جائے گی۔ امریکی استغاثہ کا موقف ہے کہ نکولس مادورو نے اپنے سرکاری عہدے کا استعمال کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ سرگرمیاں صرف منشیات تک محدود نہیں رہی بلکہ انہیں امریکی قانون کے تحت نارکو ٹیررزم کے زمرے میں بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین کو آگاہ کریں منشیات اسمگلنگ کی ایک وسیع نیٹ ورک کی سرپرستی کی اور کئی برسوں تک بڑی مقدار میں کوکین امریکہ تک پہنچانے میں بھی سہولت فراہم کی ہے۔ آپ کو بتائیں اس وقت کے وینزویلا کے صدر پر جو الزامات عائد کیے ہیں اس کے مطابق منشیات اسمگلنگ کی ایک وسیع نیٹ ورک کی سرپرستی کی گئی اور برسوں تک بڑی مقدار میں کوکین امریکہ تک پہنچانے میں سہولیات فراہم کی گئی۔ چارج شیٹ میں الزام عائد کیا گیا کہ یہ سرگرمیاں صرف منشیات تک محدود نہیں رہیں بلکہ امریکی قانون کے تحت نارکو ٹیررزم کے زمرے میں بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین کو بتائیں دستاویز میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مادورو اور ان کے قریبی ساتھیوں نے منشیات اسمگلنگ کے دوران مسلح گروہوں کے ساتھ تعاون کیا اور اس مقصد کے لیے جدید اسلحہ بشمول مشین گنز اور دیگر بڑی تباہ کن آلات رکھنے اور استعمال کرنے کی بھی سازش کی گئی۔ چارج شیٹ کے مطابق الزامات امریکی وفاقی قوانین کے دفعات کے تحت شامل کیے گئے ہیں جن میں نارکو ٹیررزم اور کوکین امپورٹیشن اور اس کے علاوہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے جیسے الزامات بھی شامل ہیں۔ مادورو کی اہلیہ پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ان سرگرمیوں سے آگاہ تھی اور بعض معاملات میں مالی اور انتظامی سہولت کاری میں بھی شامل رہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق اگر ان الزامات میں سے کسی ایک میں بھی جرم ثابت ہو جاتا ہے تو امریکی وفاقی قانون کے تحت مادورو اور ان کی اہلیہ کو طویل المدت یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، تاہم حتمی سزا کا فیصلہ عدالت میں شواہد جوری کے فیصلے اور سزا کے مرحلے پر کیا جائے گا۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وینزویلا پر اس کے حساب سے مناظر دکھا رہے ہیں آپ کو کہ صدر کی اہلیہ کو بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں پیش کرنے کے مناظر بھی اسکرین پر اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے مخصوص مقام پر انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا، اس کے بعد بختر بند گاڑی کے ذریعے عدالت پہنچایا گیا ہے، بختر بند گاڑی کے ذریعے عدالت پہنچایا گیا۔ اور ناظرین کو بتائیں کہ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا جس کے بعد وہاں پہ ان کے صدر اور اس کے علاوہ ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کیا گیا۔ منتقل کرنے کے بعد اس وقت آپ کو بتائیں کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے جہاں پر چارج شیٹ پہلے سے ہی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے وینزویلا کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ بتایا بھی گیا ہے کہ انہیں عمر قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے جس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی بھی دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو پھر اس پر دوبارہ بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ وینزویلا کے سیاسی بحران کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے، تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ ناظرین کو بتائیں بین الاقوامی برادری کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وینزویلا کے سیاسی بحران کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئی ہے۔ ایشیائی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 0.63% کمی ہوئی اور $60.37 فی بیرل میں فروخت کیا گیا ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں وینزویلا کے صدر کے حوالے سے دہشت گردی کے الزامات لگے وینزویلا کے صدر کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے جہاں پر امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ان پر عمر قید کی سزا بھی انہیں دی جا سکتی ہے۔ وینزویلا کے صدر نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا، ایسا کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے درست رویہ اختیار نہ کرنے پر وینزویلا پر دوبارہ حملے کی دھمکی دے دی۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے۔